میں خدا کے قریب ہوں, خدا سے میری دوستی ہے, خدا میری سنتا ہے, خدا یہ جو قربت ہے, میں اس میں بابے بھی شامل کر رہا ہوں جو کلیم کرتے ہیں, اور میں سادے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. حضور کیسے پتا چلے گا کہ قرب الہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, اسلام کے اندر معیار پتہ لگانے کے تو دو ہی ہیں, یا قرآن یا حدیث. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں, جب وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے محفل میں یاد کرتا ہوں. اور اسی پر بس نہیں ہے, اس محفل کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کروایا. اللہ رب العزت کہتے ہیں میں ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس میں کرتا ہوں. اور حضرت معاویہ کی مشہور حدیث کے اندر صرف ذکر نہیں کرتے, بلکہ میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کے اوپر فرشتوں میں فخر کرتا ہوں. یعنی آپ خود اندازہ کیجئے, آپ اور میں, ہمارا اگر آرمی چیف, اللہ فخر کر رہا ہے, اللہ فخر کرتا ہے, آرمی چیف نام لے لے, یا صدر مملکت نام لے لے, یا وزیر اعظم اپنی مجلس کے اندر نام لے لے, تو کافی ہے. لیکن اگر یہ کہ میں اس بندے کے اوپر فخر کرتا ہوں, یہ تو دنیا کے صدر ہے, امریکہ کا صدر ہو, تو اللہ رب العالمین کی مجلس میں جس کا اللہ رب العزت ذکر کرے وہی اللہ رب العزت کے قریب ہے. اس کے اندر تو کوئی یہ چیز انسان کو کیسے پتا چلے گی کہ میرا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, اس میں تو کوئی لمبا چوڑا کلیہ ہی نہیں. اللہ کہہ رہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں, تم نبی پہ درود بھیجو میں تمہارے پہ درود بھیجتا ہوں. تو دنیا کی جتنی بھی ذکر کی اقسام ہے, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, یہ تو معروف ہے نا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بابا جی کہتے ہیں کہ ایک میری چادر کے اندر آؤ, تو میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریب ساتھی کون تھے؟ صحابہ. حضرت ابو بکر سب سے قریب صحابہ تھے, تابعین تھے. انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا, یا انہوں نے تو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی شہادت کی نہ بات کی, نہ کبھی یہ دعویٰ کیا. ہاں البتہ نبی کریم جب دنیا سے چلے گئے, حضرت بلال کا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے, اگر خواب میں آنا تو کوئی بڑی بات نہیں, لیکن مدینہ کے اندر کیفیت کیا تھی نبی کریم کے جانے پہ؟ لوگ رو رہے ہیں, اور حضرت بلال کو جب کہا گیا آج اذان دو, انہوں نے اذان دی حضرت حسنین کی فرمائش کے اوپر. تو جب وہ پہنچے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, جب اذان بلند ہوئی پورا مدینہ داڑے مار کے رونا شروع ہو گیا. ان لوگوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھی زیارت نصیب نہ ہوئی. خواب میں ہو سکتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. اور جو بندہ یہ کلیم کرے, یہ یاد رکھیے, اسلام کے اندر پہلی دفعہ جس بندے نے یہ کلیم کیا, نعوذ باللہ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں, یہ اسلام کے نبی کریم کے جانے کے 400 سال بعد کیا. نہ صحابہ نے کیا, نہ تابعین نے کیا. میں صرف ایک بات رکھتا ہوں, باقی علماء کو بھی بات کرنے کا موقع دوں گا. سورج یاسین کا جو شہید ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیت قومی یعلمون, اللہ ایک مرتبہ واپس بھیج دے, ایک مرتبہ صرف میں اپنی قوم کو بتا دوں بما غفر لی ربی, آپ نے میرا کیسی اکرام کیا, آپ نے مجھے کیسے معاف کیا. اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ یہ میری سنت نہیں, جس کو بلا لیا جائے اس کو دوبارہ بھیجا جائے. یہ عام فہم کومن بات ہے. بلال بھائی, اگر نبیوں کا دنیا میں آنا جانا لگا رہے, معجزے کے علاوہ, میں نبی کریم کے معجزے کی بات نہیں کر رہا, لیکن اگر عام حالات کے اندر آمد و رفت رہے, تو اللہ رب العزت کو 1,24,000 انبیاء بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. آدم آتے, پھر آدم آتے, پھر چلے جاتے, پھر آدم آتے, تجربہ بھی بڑھتا, یہ ساری باتیں بڑھتی ہیں. تو قرب الہی, ایک بات اور, قرب الہی ہمارے اردو زبان میں ایک لفظ ہے قربانی. بلال بھائی, یہ جو قربانی ہے یہ قرب سے ہے, اور قرب الہی کے حصول کے لیے اس دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا, قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے, قرب الہی کی وجہ سے, کہ دو بھائیوں نے قربانی پیش کی اللہ کو, ایک کی اللہ نے قبول کر لی, ایک کی نہیں قبول کی. تو جس کی قبول نہیں کی اس نے حسد میں, جیلسی میں آ کے اس کو قتل کر دیا. تو دیکھیں, راستہ دونوں قرب الہی کا چاہتے تھے, لیکن ایک نے ٹھوکر کھائی اور ایک صاحب راستے کے اوپر چل پڑا. تو ٹھوکر وہی کھائے گا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ دے گا, وہ ٹھوکر کھا جائے گا. جو قرآن و حدیث اور متون کے اوپر عمل کرتا رہے گا وہ ٹھوکر نہیں کھائے گا. قرب الہی میں آپ دیکھیں کہ جہاں روزے کا حکم پروردگار عالم نے دیا, وہاں بالکل اس سے متصل آیت ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, تو آپ ارشاد فرما دیجیے میں تو بہت قریب ہوں تمہارے. اذا دعانی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ, کہ جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں.
واہ میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اس کی تو بے انتہا حدیثیں بخاری شریف میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ صحابہ کی بھی سنتا ہے اور باتیں کرتا ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ہمیں بچپن سے کہہ رہے تھے کہ میں تم نماز چھوڑ دو میں تمہاری نماز مدینے میں ادا کرتا ہوں, یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس موکل ہے, مجھے اللہ تعالیٰ پیغام بھجواتا ہے, پھر میں آنکھیں اونچی کرتا ہوں, پھر میرے کان میں آتا ہے, پھر تو یہ سچ نہیں ہے کیا؟ بلال بھائی یہ تو اللہ معاف کرے جو آپ نے بات کی ہے, یہ تو دعوی نبوت کے قریب تر بات ہے. فرشتہ اللہ کا پیغام لے کے انبیاء کے اوپر آتا ہے بس, یا ان مومنین کے اوپر جن کا اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا, جس کے حوالے سے آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے آزمائش کے حوالے سے گفتگو کی ہے, جن کے اوپر آزمائش آتی ہے فرشتے ان کو دل میں وہی ضرور کرتے ہیں, لا خوف علیکم, تمہارے پر کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے, نہ تمہیں غم ہونا چاہیے. لیکن کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے مجھے اللہ سے وہی آ رہی ہے, تو پھر نبوت ہم نے آخری نبی کو جو یا بیچ میں کوئی راستہ یا وسیلہ ہے, موکل ہے, ایک تو مجھے موکل نہیں آیا. ایک بات بتائیں, انہوں نے جو آیت اتنی خوبصورت پڑھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, یہ تو خود اس عقیدے کے اوپر کلاڑی مارنے والی بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ پوچھے اس کو یہ نہیں کہنا جی اللہ دور ہے, اللہ تک پہنچنے کے لیے چیز چاہیے, سیڑھی چاہیے, وسیلے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پوچھے فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں تو نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, میں تمہاری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں. بلال بھائی تو حضرت پھر اس پہ کیا یہ بھی بات ہوگی کہ قرب الہی کے لیے کوئی سفر نہیں اختیار کرنا؟ قرب الہی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پورا ایک گز بڑھ جاتا ہے, جو ایک قدم بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. اور کیا انسان صرف نیت کرے میں نے توبہ کرنی ہے. یہ جو رمضان کے جس مہینے کے اندر بیٹھے ہیں, یہ جو روزہ ہے, تمام عبادات قرب الہی کا ذریعہ ہوتی ہیں, لیکن روزے کی عبادت کے اندر ایک بات پن ہے, کیا الصوم لی, یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں, میں اس کی جزا ہوں, میں اس کی جزا دوں گا اور میں ہی اس کی جزا ہوں. جی میرا کویسچن یہ ہے کہ روزہ کن حالتوں میں مکروہ ہوتا ہے؟ کن حالتوں سے مکروہ ہو جاتا ہے؟ کن حالات میں یا ڈیفرنٹ جو سچویشنز ہوتی ہیں جس میں روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ جناب علی شاہ بھائی, اصل بات یہ تو سوال بڑی طوالت والا ہے. اصل بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. مثال دے رہا ہوں, اللہ رب العزت نے حلال پکیزہ پانی ہے ایک لمحے کے بعد اپنے اوپر حرام کر دینا ہم نے. اب مکروہ کرنے کی کیفیت کیا ہے, اس کو کلی کرنا شروع کر دیں اس قدر زیادہ کہ حلق کے اندر چند قطرے اتر جائیں. بیوی پکیزہ, خامند پکیزہ, اللہ رب العزت نے ایک لمحے کے بعد حرام کر دیا. اب یہ ہے کہ خود اس حالت کے قریب نہ جاؤ کہ تمہارا روزہ ٹوٹنے کا احتمال ہو. جہاں پہ روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہو جائے وہ ساری حالتیں مکروہ کی حالتیں ہیں. اگر الگ الگ کر کے بیان کی جائیں تو لمبی ہیں. مختصر بات یہ ہے, جن چیزوں سے روزے میں انسان کو اللہ رب العزت نے روک دیا ہے ان چیزوں میں تجاوز نہ کرے, ان چیزوں میں حد سے زیادہ نہ بڑھے, بس تو روزہ مکروہ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حرام کر دیا, مثلا جو حلال چیزیں حرام کر دی, یہ وقتی حرام ہے. بالکل بالکل, اور اس کا کلیہ بھی روزے کا بلال بھائی یہی ہے. اگر تم اللہ کے لیے حلال دودھ چھوڑ سکتے ہو تو حرام سود کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا بات ہے یار, اللہ کے لیے اللہ کے لیے حلال پانی چھوڑتے ہو, حلال پکیزہ شہد دودھ چھوڑتے ہو, شراب نہیں چھوڑتے. حلال پکیزہ بیویاں اور خامند آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں تو بری عورتیں اور برے مرد کیوں نہیں چھوڑتے؟ یہ تو رمضان کا کلیہ اور غرض و غایت اور بنیادی مقصد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, جو کوئی بری بات, جھوٹی بات, گندی بات, غیبت, چگلی, گالی, جو بھی زبان کے عیب ہیں نہ چھوڑے اور کھانا اور پینا چھوڑ دے, اللہ کو کوئی حاجت نہیں وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا آزمائش کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, آزمائش کا سلسلہ جو ہے یہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے. آزمائشوں کا موسم اس وقت ختم ہو جاتا ہے بلال بھائی جس وقت روح کے قبض کا وقت آتا ہے, بلکہ اس سے بھی نیک بندہ ہو, مومن ہو. حضرت آسیہ کا, حضرت آسیہ سے بڑی آزمائش کس کے اوپر آ سکتی ہے کہ فرعون کے محلات میں پلی, ناز و نام, نعمتیں, اور خود نعمتوں کو ٹھکرایا, خود نعمتوں کو چھوڑا, سولی پہ لٹک رہی ہیں, اور اس وقت اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس ایک گھر عنایت کر دیجئے. اب ابھی موت کا لمحہ نہیں آیا, لیکن اللہ رب العزت اتنی بڑی قربانی آزمائش پہ پورا اترنے کے بعد کیا کہتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ آسیہ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کا جنت کا گھر دکھا دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کا لمحہ آ جاتا ہے, آزمائشوں کا, ابتلاؤں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, پھر تو جزا اور سزا کا معاملہ شروع. برا تھا موت کا لمحہ جب بندہ مومن پہ یا کسی پہ بھی آتا ہے نا, تو بلال بھائی چاہے نیک بندہ بھی ہو, قرآن پاک میں عجیب آیت ہے, فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ, اے اللہ 1 سیکنڈ, 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ موقع دے سکتے ہیں, اگر میں دنیا میں واپس رہ پاؤں
تو میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور ہائے نیکیوں کو ہائے، حاصل یہی کر وہ جو ہم نہیں کر رہے اس وقت دل تو چاہ رہا ہوگا آزمائش تو کرنے کا، ختم ہو جاتی ہے موت کیونکہ کے ساتھ۔ مال وہی آپ کا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے خرچ دیا، بے شک۔ جو آپ چھوڑ گئے وہ آپ کا نہیں، وہ لٹانے والے بھی آپ ساتھ چھوڑ کے گئے۔